بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدر پاکستان کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے غدار بے نقاب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ جو صحافی تھے، جو ٹاؤٹ ہیں، وہ بھی جو ہے اس خبر کے بعد بے نقاب ہو گئے۔ ان کی طرف سے بھی جس طرح کی ٹویٹس آ رہی ہیں، جس طرح صدر پاکستان عارف علوی سے جو ہے استعفیٰ مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ صادق سنجرانی کو قائم مقام صدر یعنی ایوان صدر میں بٹھانے کی جو آخری کوشش کی گئی ہے، اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ صدر پاکستان عارف علوی ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا منصب نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی استعفیٰ نہیں دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، جنہوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے، ان کے خلاف جو ہے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنی جو ہے وکلاء اور قانونی جو ٹیم ہے ان سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ان کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح ایک آئینی جو ہے منصب کے ساتھ کس طرح سے غداری کی گئی ہے، کس طرح سے ان کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب صدر پاکستان کوئی بات کہہ دیں تو وہ حتمی ہوتی ہے، اس میں کسی گواہی، کسی انکوائری، کسی تفتیش کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ صدر پاکستان نے جو کہہ دیا وہی جو ہے حکم ہوتا ہے، وہی آخری بات ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے کوئی یہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی صدر پاکستان کے خلاف انکوائری ہو، صدر پاکستان جو ہے کوئی گواہی دیں، صدر پاکستان جو ہے کوئی چیزیں سامنے لائیں، تو اس حوالے سے حبیب اکرم صاحب کا کہنا ہے کہ دستور کے مطابق صدر پاکستان کی کہی ہوئی بات ہی گواہی ہوتی ہے، ان کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان کو کسی ہیلے بہانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ صدر پاکستان جو کہہ دیتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے اور اسی کو مانا جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر پاکستان کے کہے ہوئے الفاظ ہی کافی ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف ہے، انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے مسودوں پر صدر مملکت کے دستخطوں کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کا صدر مملکت کے چشم کشا ٹویٹ کی روشنی میں عدالت عظمیٰ سے فوری رجوع کا فیصلہ۔ آئین و قانون، شہریوں کے بنیادی حقوق اور جمہوریت و پارلیمان کی بقا و سلامتی کے لیے خوف و خدشات سے اوپر اٹھ کر موقف اختیار کرنے پر صدر مملکت سے اظہار تشکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی و عدالتی سطح پر صدر مملکت کے موقف کی بھرپور تائید و حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بڑی خبر ہے۔ ایک طرف صدر پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف کا بھی سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے کہ فرت اللہ بابر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے صدر پاکستان عارف علوی کے اس ٹویٹ کو ایٹم بم قرار دیا ہے۔ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ایک کر کے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا میڈیا، جس طرح اس خبر کو میڈیا نے چلایا، کوئی تصدیق نہیں کی، کوئی اس کی جو ہے کنفرمیشن نہ ہونے کے باوجود اس خبر کو جس طرح تمام میڈیا چینلز نے چلایا، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ میڈیا جو ہے کہاں سے چلتا ہے، ان کو کون رن کرتا ہے، کس طرح یہاں پر خبریں آتی ہیں، کس طرح سے چلائی جاتی ہیں۔ تو اس سے جو ہے میڈیا کی بھی ایک طرح سے جو ہے بے توقیری ہوئی ہے، اور ان کی بھی جو عزت ہے وہ بھی اب اس خبر کے بعد داؤ پہ لگ گئی ہے۔ تو چیزیں بڑی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت ساری چیزیں ہیں کہ صدر پاکستان اس وقت کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ آگے کیا کریں گے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیونکہ جو فرت اللہ بابر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 100 سے بھی کم الفاظ میں صدر مملکت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا ہے۔ عارف علوی نے وہ کر دیا ہے جو پچھلے ایک دہائی میں کوئی نہ کر سکا، اور انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان عارف علوی کی جو عزت ہے اس میں جو ہے اضافہ ہوا ہے۔
یہ جو ہے فرحت اللہ بابر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، سینئر رہنما ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور دوسری طرف آپ نون لیگ اٹھا لیں، پیپلز پارٹی کے کچھ ٹاؤٹ اٹھا لیں، اور صحافیوں میں سلیم صافی، طلعت حسین، غریدہ فاروقی، وہ گٹر کا کیڑا عمار مسعود، وسیم عباسی، یعنی کہ بہت بڑے جو ہے نام ہیں۔ اور جیسے صدر پاکستان ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جو ہے بجائے اس کے کہ ایک آئینی منصب کمانڈر ان چیف ایک ریاستی سربراہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے اوپر وہ یہ کہتے کہ جی جنہوں نے بھی صدر پاکستان کی تضحیک کی ہے، جنہوں نے صدر پاکستان کے عہدے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بلکہ یہ جو ہے فراڈیے، یہ نوسر باز، یہ لفافے، یہ جو ہے الٹا یہ کہتے ہیں کہ جی صدر پاکستان نے استعفیٰ دے کے چلے جائیں، صدر پاکستان نے جو ہے آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے، صدر پاکستان نے یہ کر دیا۔ صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 12 اپنے عملے کو کہا کہ یہ تمام جو 2 قوانین ہیں یہ واپس بھجوا دیں، اور انہوں نے مجھے 12 یقین دہانی کروائی۔ اور بقول حامد میر صاحب کے کہ جب یہ میڈیا پہ خبر آئی تو انہوں نے دوبارہ اپنے عملے سے پوچھا، اور عملے نے یہ کہا کہ جی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، اور ہم نے یہ بلز واپس بھجوا دیے ہیں۔ اور جب کل شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہوئی اور آج پھر اسد عمر کی گرفتاری ہوئی، تو اس کے بعد صدر پاکستان نے ان سے دوبارہ پوچھا۔ وہ 3 لوگ ہیں، وہ 3 کردار ہیں جنہوں نے صدر پاکستان کو دھوکہ دیا ہے، صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے 2 نمبری کی ہے۔ وہ جو ہے ہچکچائے، وہ کنفیوز تھے، تو اس کے بعد صدر پاکستان نے بہتر سمجھا کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں اور قوم کو بتائیں کہ کس طرح ایک آئینی عہدے کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، فراڈ کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ صدر پاکستان جنہوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ دغا اور کی ہے، تو ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب دروازے کھولیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سو موٹو ایکشن لیں، اور صدر پاکستان کے اس بیان کے بعد ربطی برابر بھی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، جس طرح سے میڈیا تمام اداروں کو چلایا جا رہا ہے، تو صدر پاکستان کا ایوان صدر بھی اس سے محفوظ نہیں رہا ہے، اور اس کو بھی جو ہے اسی طرح چلایا جا رہا ہے جس طرح سے پولیس باقی اداروں کو چلایا جا رہا ہے، اس کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ صدر پاکستان کی توہین کی گئی ہے، عہدے کی توہین کی گئی ہے۔ یہ وہ عہدہ ہے جس کی ایک دستک سے، جس کی جو ہے اپنا منظوری سے آرمی چیف بنتا ہے، چیف جسٹس بنتا ہے، گورنرز بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتا ہے، اسی کی منظوری سے سفیر باہر جاتے ہیں، اسی کی منظوری سے جو آپ کے لوگ ہیں جو باہر کاروبار کرتے ہیں، جو باہر جاتے ہیں، وہ جو ایک پاسپورٹ ہوتا ہے اسی کے اوپر بھی جو منظوری ہوتی ہے وہ صدر پاکستان کی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں، آپ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ جن کی منظوری ہوتی ہے، جن کے نام سے اگر انہی کے نام سے جیلی دستک کر دیے جائیں، ان کے ساتھ فراڈ کیا جائے، ان کے ساتھ 2 نمبری کی جائے، تو پھر آپ کی باہر کی دنیا میں کیا عزت رہے گی، آپ کا کیا وقار رہے گا۔ تو ضروری ہو گیا ہے کہ جنہوں نے صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے 2 نمبری کی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، تاکہ آگے ایسی کوئی ہمت، کوئی جرت نہ کر سکے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ صدر پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا پھر نہیں، یا سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا ایکشن لیتی ہے، اور جو تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہی ہے تو اس حوالے سے وہ کیا کارروائی کرتی ہے۔ تو جو بھی اپڈیٹ آتی ہے اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔